تم کو سچ بات بتاتے ہوئے تو حضور پاک بھی ہچکچائے تھے، تو مجدد نے جو تجدید کی تھی آج تک کسی تک پہنچی ہے؟ وہ نہیں ہچکچاتے ہوں گے۔ مقام اور مرتبہ کسے کہتے ہیں؟ رسول، نبی، ولی کا مقام، مرتبہ کیا ہے؟ مقام ہوتا ہے اس کی ذاتی صلاحیت جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اور مرتبہ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی کے حساب سے۔ اب جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام تو بہت ہی افضل و اعلیٰ تھا، لیکن ان کا مرتبہ کیا تھا؟ غوثیت۔ مرتبہ چھوٹا تھا لیکن مقام تو کوئی ولی اس مقام تک پہنچا نہیں۔ جس طرح تم ہو، تمہاری رسائی سرکار کی ذات تک ہو جائے گی تو تمہارے مقام کا کیا عالم ہوگا، لیکن تمہارا مرتبہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مرتبے کا اشعار ڈالنا ہے، بات تو مقام کی ہے۔ ایک آدمی پولیس کے اندر کانسٹیبل ہے، اس کے بعد 1 ارب کا گھر ہے، اس میں رہتا ہے۔ دوسرا آئی جی پولیس ہے، وہ 10 لاکھ کے گھر میں رہتا ہے۔ تو مرتبے سے کیا ہوا؟ جس کے پاس جتنا مال ہے، روحانی ہو یا ظاہری ہو، وہ تمہارا مقام ہے۔ امام مہدی کا مقام اور مرتبہ۔ امام مہدی کا جو مرتبہ ہے اس کی تو مثال نہیں دی جا سکتی نا، اس لیے کہ امام مہدی دنیا میں ایک ہی ہے۔ غوث تو بہت ہیں، سلطان بھی 7 ہیں، ہے نا، عاشق بھی بہت ہیں، لیکن امام مہدی ایک ہی ہے۔ اس کا مرتبے کا کیا اندازہ لگائیں گے آپ؟ اگر آپ کو کہوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، نبوت کے 4 درجے ان کے پاس تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت کے 4 درجے، اور وہ امام مہدی کے مرید ہوں گے۔ تو یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں مرتبے وغیرہ جو ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ ذات وراء الورا ہے، مراتب سے پرے ہے۔ مجدد جو ہوتا ہے دین میں تجدید کرتا ہے۔ تم کو سچ بات بتاتے ہوئے تو حضور پاک بھی ہچکچائے تھے، تو مجدد نے جو تجدید کی تھی آج تک کسی تک پہنچی ہے؟ وہ نہیں ہچکچاتے ہوں گے۔ تو اتنے مجدد آئے، کدھر ہے ان کی تجدید؟ دکھاؤ۔ وہ تو وہی لے کے بیٹھے ہو 1400 سال سے جو تمہارے پاس ہے، آج بھی وہی پڑھ رہے ہو جو 1400 سال پہلے پڑھتے تھے۔ کدھر ہے ان کی کام؟ تو ان کا تجدید کرنا ہے دین کی، لیکن کیا تجدید کیا ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس جو کہ ہوا جی اس سے پہلے جو ہے نا یہ مسئلہ ہو گیا تھا دین میں، پھر فلاں مجدد صاحب آئے، انہوں نے یہ نکال کے یہ چیز ڈال دی، بتاؤ کدھر ہے؟ کوئی مجدد اتنا بہادر ہوگا کہے گا جی یہ نکال دیا میں نے، یہ ڈال دیا، اسی کو نکال دیتے نہیں۔ اب چلو باقیوں کو چھوڑو، ہمارا جو روحانی ایک سلسلہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ نقشبندیہ والوں سے پوچھتے ہیں، ان کے اندر بھی 2 سلسلے ہو گئے نا، ایک نقشبندی عالیہ اور ایک نقشبندیہ مجددیہ۔ چلو عالیہ کو چھوڑو، نقشبندی مجددیہ سے پوچھتے ہیں کہ تم تو غوث پاک سے بھی افضل سمجھتے ہو نا مجدد الف ثانی کو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تجدید کیا کی تھی انہوں نے؟ کیوں بھائی؟ کون مجدد آ کے بتائے گا دنیا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ جو ہم نے نازل کیا؟ اگر یہ نہیں بتایا تو تم جو ہے وہ نبوت کا حق ادا نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے انسانوں سے حفاظت کرے گا۔ تو جب حضور پاک کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ لوگ جو ہے نا ان کو تکلیف پہنچائیں گے، دین اسلام میں رکھنا پیدا ہو جائے گا، بڑی خطرناک سچویشن تھی نا حضور کے آگے۔ تو ایک طرف تو اتنی محنت کر کے ایک دین کھڑا کیا ہے، اب دوسری طرف اعلان ولایت علی ہے
اور پھر جو آگے پیچھے جنہوں نے دین کو سنبھالا ہوا ہے، کسی نے کنواں کھود کے دیا ہے، کسی نے اپنے سارا وقت دے دیا ہے، کسی کے بدماشی کی وجہ سے کفار کے اوپر دھاک بیٹھ گئی ہے، نہیں؟ اب ان کا کیا کریں گے؟ کون اب بتائے گا وہ یہ تجدید کی ہے، یہ پہلے تھا، اب یہ نہیں، یہ ہے۔ اب دیکھو نا، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اللہ کا جب جی چاہے ہیں وہ کسی بھی آیت کو منسوخ کر کے اس کی دوسری جگہ دوسری آیت لے آئے گا، لکھا ہے نا قرآن میں۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1500 سال ہو گئے۔ کوئی ایک نئی آیت بتا دو، کسی ولی کی، فقیر کی، عاشق کی، سلطان کی ہمت بتا دو جو کہے کہ بھائی میں سلطان الفقراء ہوں، اس کو دیدار کرا دیا میں نے، اس کو دربار رسالت میں پہنچا دیا، اس کے قلب پر اس میں ذات نقش کر دیا ہے، میں سلطان ہوں، تم سب سمجھ گئے ہو، مان گئے ہو، ہاں جی ہم مان گئے۔ اس کے بعد کہے اچھا بھائی بات سنو، یہ نئی آیت آئی ہے 295 ABCD۔ سوچو، تم مجھے بتاؤ اس میں کوئی اتنا باہمت کوئی ولی گزرا ہے جو یہ کہہ دے؟ حالانکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب چاہیں ہم منسوخ کر دیں کسی بھی آیت کو اور اس کی جگہ دوسری لے آئیں، تو کی ہوں گی نا؟ حضور کے دور میں بھی منسوخ ہوئی آیتیں، حضور کے دور میں بھی منسوخ ہوئی نا۔ تو اب اگر حضور کے دور کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے یار یہ آیت اس زمانے کے لیے پراپر نہیں ہے، اس کی جگہ دوسری بھیج دو، ہیں؟ اب وہ کس کو بھیجے گا؟ جنگ اخبار کو بھیجے گا کہ بھائی تم ذرا ادھر ادھر پھیلا دو، یا نیوز چینل کو بھیجے گا کہ یار یہ ہم نئی آیت اتار رہے ہیں استاد، ادھر پھیلا دو۔ اسی کو بھیجے گا نا جس کو اس کام کے لیے اس نے چنا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مجدد۔ اب فرقہ واریت اتنی پھیل گئی ہے کہ مسلمانوں میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو ولیوں کو مانتا ہے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو نہ ولیوں کو مانتے ہیں، نہ فقر کو، نہ علم باطن کو۔ تو اب جو تجدید کی ہے اس مجدد نے، وہ 1% مسلمانوں کے لیے تجدید کام آئی، 99% مسلمان نہ مجدد کو مانتے تو اس کی تجدید کو کیا مانیں گے؟ جس طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جہاد کے معاملے میں تجدید ہوئی، ہم نے ببانگ دہل کہا، ہم نے ببانگ دہل کہا کہ جو تزکیۃ النفس یعنی جہاد اکبر نہیں کرتا اس کا جہاد اصغر بھی نامنظور ہے اللہ کی نظر میں، یہ کہا نا۔ اب مجدد جو ہوتا ہے، اب جیسے یہ دیکھو ہمارے انجمن کے جو لوگ تھے وہ بریلی والے اعلیٰ حضرت کو مجدد کہتے تھے، مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، پوری اتنا لمبا نام لیتے تھے کہ آدھی نعت ہو جائے۔ اب انہوں نے تجدید کیا کی ہے؟ پہلے لوگ بیٹھ کے درود و سلام پڑھتے تھے، انہوں نے تجدید شاید یہ کہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ اور کیا تجدید کی ہے؟ دین میں کیا تجدید کی ہے؟ اب تجدید سے مراد کیا ہے؟ کسی حدیث کے بارے میں کہیں گے بھائی یہ حدیث منسوخ ہو گئی، یہ نئی حدیث آئی ہے، یہ کسی قرآن کی آیت کے بارے میں کہیں گے۔ تجدید کا مطلب ہے قرآن مجید کے اندر کوئی چیز منسوخ ہو کر نئی بھیجی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کتنے ولی ایسے گزرے ہیں، کتنے مجدد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ دیکھو بھائی یہ تو تھی پرانی، یہ منسوخ کر دی اللہ نے۔ اب سب سے پہلے وہ کہ اچھا اللہ کا ٹیلی گرام آیا تیرے پاس؟ اتنی کہتا اللہ نے منسوخ کر دی، مار دو سالے کو۔ ہے کسی میں یہ جرت ہوئی کہ بھائی اللہ نے یہ منسوخ کر دی؟ ابے تو کون ہے؟ مذاق اڑائیں گے لوگ، اللہ بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ای میل بھیجا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی بیٹا، یہ دوسری والی آیت پھیلا دے۔ اسی کے اوپر وہ کہیں گے اس نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ کہیں گے نئی آیت آئی ہے، یعنی وہی آئی ہے تیرے اوپر، ہے نا، یہ جھوٹا نبی ہے، مارو سالے کو۔ تم لوگوں نے تو فیض کے، کرم کے دروازے اپنے اوپر خود ہی بند کیے ہوئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے، جب اللہ چاہے کوئی بھی آیت منسوخ کر کے اس کی جگہ نہیں بھیج سکتا ہے۔ حضور کے دور میں بھی منسوخ ہوئی ہیں، نہیں آئی ہیں، اس کے بعد بھی منسوخ ہوئی ہوں۔ اس زمانے کی تجدید کیا ہے؟
دیکھو اب اگر تم جانو تمہارا ایمان جانے، میں تو سچ بتا رہا ہوں. اب تجدید کیا ہے کہ یہ جو 5 نمازیں تمہاری اتاری گئی تھی، اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ وہ 5 نمازیں ہو نہیں رہی ہیں. اس کی تجدید کیا ہے؟ ذکر قلب. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہٹا کے 24 گھنٹے اللہ، 24 گھنٹے. جس چیز سے تبدیل کی گئی ہے پچھلی چیز سے افضل ہوگی. یہ ہے تجدید کی گارنٹی، پچھلی چیز سے افضل ہوگی. اب ہو گئی تجدید، پڑھتے رہیں آپ. ابے تبھی تو ہم تو کہتے نہیں ہیں نا مصلحتاً، تم بھی نہیں کہنا، ورنہ لوگ آگے کہتے نہیں ہمارا جی نہیں چاہ رہا پڑھنے کو. اب ہم کیا کہیں؟ کس کس کو بتائیں؟ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم؟ تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے یار. لوگوں کو جی نہیں، کیوں نہیں چاہ رہا جی؟ منسوخ ہو گئی، تجدید آ گئی. اور قرآن شریف میں بھی ہے، دیکھو یہ کیا لکھا ہو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تمہاری نمازیں دائمی قضا ہونے لگ جائیں، پڑھنے کے باوجود قضا ہونے لگ جائیں. اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو نماز تم نے وقت پر پڑھی نہیں نا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ. اچھا تو جو نماز قضا ہو گئی اس کی قضا پڑھ لو، یہی ہے نا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہیں کہ نماز قضا ہو گئی تو نماز کی جگہ ذکر اللہ کیا ہو؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو ذکر اللہ کرو. اگر نماز قضا والی کی بات ہوتی تو قضا نماز پڑھتے. یہ کون سی چیز ہے کہ نمازیں قضا ہو جائیں تو ذکر اللہ کرو؟ لیکن کیسے کرو؟ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبکم، یہ اس کی تجدید ہے. اب اگر جو پڑھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اسی بہانے فیٹ کم ہوگا، ایکسرسائز ہوگی، پڑھنے دو. لیکن حقیقت یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ مجدد کی صحیح تعریف بتائیں، مجدد کی صحیح تعریف بتائیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ مجدد 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ناسوتی مجدد ہوتا ہے جو شرعی قوانین میں تجدید کرتا ہے. شرعی قوانین ہے نا، جو شریعت کے مسائل ہیں کہ یہ اب یہ نہیں، اب یوں کرو، وہ. اور ایک جو ہے ملکوتی مجدد ہوتا ہے. جو ملکوتی مجدد ہوتا ہے اس کے اندر آیتوں کی منسوخی اور نئی آیتوں کا آنا ہوتا ہے. تو اس طرح کا مجدد کوئی بھیجا نہیں ہے اللہ نے. مجدد لفسانی بھی اس لیول کے مجدد نہیں تھے. ملکوتی مجدد جو تھے الگ سے اس کا مرتبہ نہیں رکھا، بلکہ یہ چیز جو ہے وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کی، مولا علی کو عطا کی، امام حسین، ان ہستیوں کو عطا کی کہ یہ ہیں تو بڑی ہستیاں، اپنے لیول سے بڑی ہیں نا. لیکن ملکوتی مجددیت بھی انہی کو دی کہ یہ جو ہے کیونکہ ان کا اوپر سے رابطہ ہے، جن کا اوپر سے رابطہ نہیں ہے وہ شرعی مسائل میں ہی تجدید کریں گے بس. تو ایک تجدید ہو گئی ناسوتی جو کہ یہی شرعی مسائل کے ہیں، اور ایک تجدید ہو گئی ملکوتی، وہ ہے صحیفے والی. وہ صحیفے والی اس کے لیے انسان کا سینہ وہ تیار ہونا چاہیے اور خاص قسم کے الہام کے قابل ہونا چاہیے، کیونکہ الہام کے ذریعے آئے گا نا صحیفہ. نبیوں پر وحی کے ذریعے آتا تھا، اب نبوت ختم ہو گئی ہے، مرتبہ ہی ختم ہوا ہے، طریقہ تو وہی ہے.